آئیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن کیا چیز ہے. میں قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے. حضرات قرآن سے متعلق بڑی مشہور و معروف شیعہ سنی کتابوں کے اندر آئی ہوئی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین سے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا, کہا کہ یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے, پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے مولا. جیسے ہی اذان صبح ہوئی, 1000 رکعت نماز پڑھنے والے امیر المؤمنین پوری رات فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے. کہا کہ یہ ابن عباس ہے, عباس کے بیٹے, وقت کم ہے اور اس کا بیان بہت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا, کہا کہ اے امیر المؤمنین پوری رات آپ بیان کرتے رہیں, لیکن یہ تو صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. کہا کہ اے عباس کے بیٹے, جو کچھ کائنات میں علوم ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کو سمیٹ دیا ہے, اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ نے اس کا خلاصہ فاتحہ میں بیان کر دیا, اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا, اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے, اور جو کچھ اس کے نقطے میں ہے وہ جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. انا النقطۃ التی تحت الباب, وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. حضرات اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کیا مطلب؟ حضرات آئیں ذرا دو تو اس کی تشریحات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کو سمیٹو تو علی بنتا ہے, پھیلاؤ تو قرآن بنتا ہے. غور کیجئے گا حضرات, میں نے کبھی سی ڈی خریدی قم سے, قم مقدس سے ایک سی ڈی خریدی, اس میں 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں, 2000 سے زیادہ کتابیں. تو میں نے کہا اس میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں کہا کہ فقہ کی اکثر کتابیں ہماری جو بھی مصادر اصلی ہیں موجود ہیں, اصول کے مصادر اصلی موجود ہیں, تفسیر کے اصلی مصادر موجود ہیں, حدیث کے, رجال کے, تاریخ کے اکثر کتابیں موجود ہیں. میں نے کہا قرآن بھی ہے؟ کہا ہاں قرآن بھی ہے. کہ قرآن کہاں ہے اس پوری سی ڈی کے اندر؟ 2000 سے زیادہ کتابیں, قرآن کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ آئے سید, کہنے لگے اس کے اندر ایک نقطے کے برابر. میں نے پیش کر دیا کیا ایک نقطے کے برابر. حضرات اس زمانے میں لوگ سمجھ نہیں رہے تھے جو مولا کہہ رہے ہیں کہ سمیٹ دو قرآن کو تو نقطہ بنتا ہے. آج جب کمپیوٹر کا دور آیا, سافٹ ویئر کا دور آیا, سی ڈی کا دور آیا, تو دنیا نے سمجھا کہ قرآن ایک نقطے میں اگر سمو جائے تو پھر قرآن بنتا. میرے مولا اس زمانے میں کہہ رہے تھے قرآن کو سمیٹ دو تو ایک نقطے میں آ جاتا ہے. اصطلاحات کے ذریعے سے پھیلا دیا گیا. اب پھر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث امیر المؤمنین کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اول اسلام کے اندر نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے. توجہ ہے, نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے, بالکل درست ہے. لیکن حضرات یہ اعراب لگائے کس نے تھے؟ یہ نقطے بنائے کس نے تھے؟ میرے مولا نے اعراب بھی لگائے تھے. ابو الاسود الدولی کو علم نحو بھی سکھایا تھا, اعراب بتائے تھے, نقطے بتائے تھے. تو جو نقطے دینے والا تھا وہ جانتا تھا نقطے کا مقام کیا ہے. اسی لیے میرے مولا نے بتایا نقطے کا مقام میں جانتا ہوں, اس لیے انا النقطۃ التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. حضرات ایک آدمی نے میرے مولا سے سوال کیا, بائیں ذرا میں فصاحت و بلاغت سے متعلق 2 جملے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ یا علی سب سے زیادہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف تہجی کون سا ہے؟ حرف یعنی الفابیٹیکل لیٹر جو ہیں, الف سے لے کے یہ تک ہے نا الفاظ, حروف تہجی ہیں. کہ یا علی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف تہجی کون سا؟ حروف تہجی میں سب سے زیادہ استعمال. آپ نے کہا عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے الف. تو اس نے فوراً سوال کیا, کہا یا علی آیا ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا خطبہ لکھ پائیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا لکھنے کی دیر کیا ہے, تو سن میں ابھی ایک خطبہ دیتا ہوں جس میں الف نہیں آئے گا. خطبہ بدون الف آج تک موجود ہے. میرے مولا نے اسی وقت خطبہ ادا کیا جس کے پورے خطبے کے اندر لفظ حرف الف نہیں آیا. تصور ہے حضرات کو؟ ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں. حضرات کسی اور نے کہا کہ یا علی آپ نے قرآن میں نقطے لگاتی ہیں اور بہت زیادہ نقطے ہیں. بے پہ نقطہ ہے, بے کے نیچے ایک نقطہ, تے پہ 2 ہیں, ثے پہ ہیں, جیم, خے, ذال, زے, شین, ضاد, ذویں, نون, قاف, فے, یہ کتنے نقطے بہت زیادہ ہیں. کہ یا علی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا کلام ترتیب دیا جائے جس کے اندر وہ حروف آئیں جن میں نقطہ نہ ہو؟ مولانا نے کہا ابھی سن میں ایک ایسا خطبہ دوں گا جس کے اندر پورے خطبے کے اندر وہ حروف آئیں گے ہی نہیں جن میں نقطے ہوتے ہیں. اسی لیے مولا کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا. فضائل مناقب اور ہیں, قرآن کو سمجھانے والے ہی اہل بیت ہیں. قرآن کو اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ہے. اگر اہل بیت اس کی ترتیب کو نہ بتاتے تو اور کوئی ترتیب بتانے والا تھا؟
قرآن کی ترتیب کو کوئی ترتیب دے ہی نہیں سکتا. قرآن کی موجودہ ترتیب اہل بیت علیہ السلام. حافظ حضرات ہمارے ہاں حافظ نہیں محافظ قرآن ہے. اہل بیت محافظ قرآن ہے, حفاظت کرنے والے ہیں. جب قرآن کے اوپر حرف آ رہا تھا قرآن میں یہ ہے نہیں ہے ایسے ہے ویسے ہے, اس وقت اہل بیت دفاع کر رہے تھے, حفاظت کر رہے تھے. خدا کہہ رہا تھا اس قرآن کی میں خود سے میں نے نازل کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو وہ نمائندے بھیجے گا نا جو حفاظت کریں گے. حضرت آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں پورے دین کے خلاصے کو آپ کے سامنے چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت اس دین کی اسلام کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی, اور کیونکہ بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں اس لیے جناب اعظم اولو العزم نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں, اسی لیے اولو العزم پیغمبر نہیں. اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر گنوائے ہیں, جناب نوح ہیں, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور جناب ختم مرتبت. تو بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں. اسی دین کی عمارت کی جو دیواریں ہیں جناب نوح نے بنائی ہیں, چھت جناب ابراہیم نے ڈالی ہے, دروازے جناب موسیٰ نے لگائے ہیں, اور کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی ہیں. اب جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی, آپ نے کہا اس دین کی عمارت کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے, یہاں دیوار ہے, در کی ضرورت ہے. آپ نے در لگا دیا. پھر آپ نے کہا کچھ ترتیب کے اندر کا تبدیل, تھوڑی سی تبدیلیاں کر دو. آخر میں آپ نے کہا کہ باہر بہت بڑی تختی لگا دو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. اور آپ نے دوسری تختی لگائی کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. آپ نے 2 تختیاں لگا دی کہ دین کی عمارت مکمل ہو گئی ہے, اب نہ کسی دیوار کے گرانے کی گنجائش ہے, نہ کسی نئے دروازے کے بنانے کی گنجائش ہے. پھر آپ نے کہا میں نے اسی دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں. اگر کبھی کوئی یزید آئے گا دیواریں گرانے کے لیے تو حسین کھڑا ہو کے حفاظت کرے گا. آپ نے غور فرمایا اس پورے دین کی حفاظت کے لیے 12 محافظ ہیں, وہ 12 امام ہیں, اور ہر طرح سے قرآن کی, دین کی, اسلام کی حفاظت کرنے والے 12 امام ہیں. کبھی کبھی دین پہ آنچ نہیں آ سکتی. حضرات اللہ نے بڑے مضبوط ہاتھوں میں اسلام دیا ہے, بڑے مضبوط ہاتھوں میں قرآن دیا ہے. نہ کبھی قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے, نہ کبھی دین میں تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن کے پہنچانے والے پیغمبر اسلام ہیں.